متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستانی شہریوں پر ویزا پابندی کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر سرگرمیاں اور مجرمانہ واقعات متحدہ عرب امارات میں پاکستانیوں پر لگائی گئی ویزا اور سفری پابندیوں کی وجوہات سامنے آ گئی۔ یو اے ای حکام کی جانب سے پاکستانیوں کے حوالے سے شکایات کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے دبئی ویزے بند کیے ہیں۔ 1970s کی بات ہے جب ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم تھے اور پاکستان کے لیے گلف ممالک کے ویزے کھلے تو ایک نعرہ مشہور ہوا، دبئی چلو چلو دبئی چلو، اور وہ نعرہ آج تک چلتا رہا، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ نعرہ ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی شہریوں پر دستاویزات میں جعل سازی کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں، جبکہ چوری، دھوکہ دہی، بھیک مانگنے، جسم فروشی اور منشیات سے متعلق جرائم میں ملوث ہونے کے واقعات بھی سامنے آئے۔ نوکریوں کے خواہشمند بعض پاکستانی ڈگریوں کی جعلی تصدیق کے ساتھ آتے ہیں۔ کچھ پاکستانی شہریوں نے جعل سازی سے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں بھی رد و بدل کیا۔ پاکستانی شہریوں کا چوری، دھوکہ دہی، بھیک مانگنے، جسم فروشی اور منشیات میں ملوث ہونے کا تناسب دوسرے ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم تیل کے لیے، قرضوں کے لیے، بین الاقوامی سپورٹ کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر ہمارے احتجاج نے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ لندن کے اندر آپ نے دیکھا چلتی ٹرینوں کے اوپر خواجہ آصف کے بارے میں کس قسم کی بات ہوئی، اس کے بعد ان کو باقاعدہ کمپلینٹ کرنی پڑی۔ امیر یہاں سے دولت چھپانے کے لیے وہاں لے جاتے ہیں، غریب بھیک مانگنے کو وہاں پہنچتے ہیں۔ تنزلی کا ذمہ دار کون ہے؟ دولت لوٹنے والے، بھیک مانگنے والے؟ کیا جو باقی آپ نے چیزیں بتائیں، چوری، دھوکہ دہی، گداگری، جعل سازی، یہ تو بدقسمتی سے پاکستانیوں کے ساتھ چیز لگی ہوئی ہے، جہاں پہ بھی ہوں، یہاں پہ ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہوں۔ سعودی عرب کے اندر سے لوگوں کی لگی ہوئی نوکریاں جو ہیں ان کو چھوڑنی پڑی ہیں، کیونکہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں انہوں نے سیاسی ہنگامے میں شرکت کی۔ وہاں پہ جو وہاں کا ہائیسٹ سول ایوارڈ تھا وہ بھی دیا گیا۔ بالکل۔ حالانکہ یوزلی یہ جو ہائیسٹ ایوارڈ ہوتا ہے نا، یہ کویت جن کو دیتا ہے وہ ہیڈز آف اسٹیٹ کو دیتا ہے۔ کہ ہندوستان کا اس میں ہاتھ ہے اور اس پہ سنجیدگی سے جو بھی ہمارے متعلقہ ادارے ہیں اپنے طور پہ بھی تحقیق کریں۔ اور یہ مستقل حل نہیں، خود ہمارے سیکریٹری وزارت اوورسیز پاکستانی کا جہاز بھر بھر کے بھکاری جاتے ہیں، مطلب وہ سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں، شکایت۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ پوری دنیا پاکستان پر قہر بن کے ٹوٹی ہے۔ پوری دنیا میں پاکستانیوں نے پاکستان کا نام اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اب پوری دنیا ان کا صفایا کر رہی ہے۔ حال ہی میں یو کے میں ایک گرومنگ گینگ پکڑا گیا تھا جو نامالک لڑکیوں کا برین واش کرتا تھا، لڑکیوں کو نشہ کرا کے پھر ان کا ریپ کرتے تھے۔ جب اس گینگ کے بارے میں پتہ کیا گیا تو اس میں پتہ چلا کہ 80% لوگ پاکستانی نکلے۔ اس کے خلاف دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین ایلون مسک نے بھی ٹویٹ کیا تھا۔ ایسے ہی کام پاکستانی پوری دنیا میں کر رہے ہیں۔ انہی سب کو دیکھتے ہوئے پاکستانیوں کو نکالنا پوری دنیا سے شروع کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے اس کی شروعات عرب دیشوں نے کری ہے۔ یہ وہی عرب دیش ہے جسے پاکستان اپنا مائی باپ کہتا ہے۔ عرب دیشوں نے پاکستانیوں کی لنکا لگا کے رکھ دی ہے۔ ایران نے 62,000 پاکستانیوں کو لات مار کے باہر نکال دیا جو اویدھ روپ سے ایران پہنچے تھے۔ ایران کے بعد یو اے ای ہر روز پاکستانیوں کا ویزا کینسل کر انہیں باہر نکال رہا ہے۔ اس لسٹ میں عراق، سعودی عربیہ اور کویت بھی شامل ہیں۔ وہی دوسری طرف پاکستانی میڈیا یہ دیکھ آگ ببولا ہو گئی ہے اور بول رہی ہے اس میں ہاتھ ہندوستان کا ہے، ہندوستان پوری دنیا سے پاکستانیوں کو نکلوا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستانی شہری یو اے ای میں سیاست اور احتجاج میں ملوث ہیں، سوشل میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارمز کا غلط استعمال کرتے ہیں، اماراتی حکومت کی پالیسیز پر تنقید کرتے ہیں، نوکریوں کے خواہشمند بعض پاکستانی ڈگریوں کی جعلی تصدیق کے ساتھ آتے ہیں۔ کچھ پاکستانی شہریوں نے جعل سازی سے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں بھی رد و بدل کیا۔ پاکستانی شہریوں کا چوری، دھوکہ دہی، بھیک مانگنے، جسم فروشی اور منشیات میں ملوث ہونے کا تناسب دوسرے ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی حالیہ مثال پاسپورٹ کی عالمی رینکنگ میں پاکستان کی مزید تنزلی کی صورت میں سامنے آئی۔ ہینلے اینڈ پارٹنرز کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ مزید گراوٹ کا شکار ہو کر دنیا کے ممالک کی صف میں 103 نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ پاکستان سے نیچے صرف 4 ممالک ہیں، جبکہ صومالیہ، نیپال، بنگلہ دیش، فلسطین، ایتھوپیا، سوڈان اور لیبیا جیسے ممالک کا پاسپورٹ بھی پاکستان سے بہتر ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال پاکستانی پاسپورٹ 11 درجے تنزلی کا شکار ہوا ہے۔ دنیا بھر کے شہری روزگار، تعلیم، بزنس اور سیر و سیاحت کے لیے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں۔ بیرون ملک مقیم شہری نہ صرف اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں بلکہ خطیر زر مبادلہ بھی کماتے ہیں، مگر چند لوگ جو یہ کرتے ہیں وہ ان سب کے ساتھ ساتھ ملک کی بدنامی کا باعث ضرور بن رہے ہیں۔ شہزاد صاحب، جب ہم دوسرے ملک میں جاتے ہیں اپنے ملک کے سفارتکار ہوتے ہیں، اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ ہمارے پاسپورٹ کے نمبر میں جو گراوٹ ہے اور پھر جس طرح کی شکایات دوسرے ممالک مستقل پاکستان حکومت کو بھیج رہے ہیں، کوئی حل ہے؟ کسی طریقے سے اس معاملے کو سدھارا جا سکتا ہے؟ اوورسیز پاکستانی تو وہ ہیں جو کہ وہاں رہائش پذیر ہیں۔ اچھا، اب اگر ان کا کوئی ایسا عمل ہے جو کہ اس حکومت کو پسند نہیں ہے، اس ریاست کو پسند نہیں ہے، تو وہ ان کے ویزے کینسل کر کے ان کو وہاں سے واپس بھجوا سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنٹ نہیں ہے، وہاں پر آپ وہاں کے شہری نہیں ہو سکتے، آپ ویزے پہ ہی ہیں وہاں پہ۔
تو آپ کا ویزا کینسل ہو جائے گا, آپ واپس آ جائیں گے. اس لیے یہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ جو وہاں پہ آلریڈی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. جو باقی آپ نے چیزیں بتائیں, چوری, دھوکہ دہی, گداگری, جال سازی, یہ تو بدقسمتی سے پاکستانیوں کے ساتھ چیز لگی ہوئی ہے, جہاں پہ بھی ہوں, یہاں پہ ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہوں. اچھا, سوشل میڈیا کا غلط استعمال یہاں بیٹھ کے ہو رہا ہے یا وہاں ہو رہا ہے, اس سے تو آج تک کبھی کسی ملک نے روکا نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ ویزا ہم نہیں دیں گے کیونکہ, لیکن چند چیزیں میں اور بھی آئی تھنک انڈر لائن ہمیں فلیگ کرنی چاہیے. پاکستان کا اداراتی لیول کے اوپر اور حکومتی لیول کے اوپر یو اے کے ساتھ بہت گہرا, بہت تاریخی, بہت قریبی تعلق ہے. اداراتی لیول پہ بھی بہت ہے. ہماری ایجنسیز, ہمارے ملٹریز, ہماری حکومتیں, ہمارے سیاستدان بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح کا ایک بہت وائبرنٹ تعلق بھارت کے ساتھ بھی ہے. ایک سوال, میں چونکہ مجھے کسی اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے کبھی کبھار دبئی جانا پڑتا ہے مجبوری کے تحت, تو میں اس میں کئی ہمارے اپنے ہاں یہ بات وہاں پہ بات ہوئی, یعنی ایسے لوگوں کو جو کہ کچھ جان پہچان رکھتے ہیں, کہ کیا بیرونی دباؤ ہے کہ پاکستانیوں کو کم سے کم تر آنے دیا جائے یو اے کے اندر, اور زیادہ بھارتی اب بہت سارے لوگ وہاں پر جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ اس وقت بنیاد بنانا کہ پاکستانی اچھے لوگ نہیں ہیں اس لیے وہاں نہیں جا سکتے, تو مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں کہ لغو بات ہے, اور اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی ملک کو صرف ہمارے پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہمیں داخلے پہ, آپ کی مرضی ہے, آپ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے, آپ ویزا مت دیجیے, لیکن ہمارے اوپر الزامات لگا کے ویزا نہ دینا میرے خیال میں یہ مناسب عمل نہیں ہے. پاکستانی جیسے بھی ہیں انسان تو ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ سب ایسے نہیں ہیں. امیر یہاں سے دولت چھپانے کے لیے وہاں لے جاتے ہیں, غریب بھیک مانگنے کو وہاں پہنچتے ہیں. تنزلی کا ذمہ دار کون ہے؟ دولت لوٹنے والے, بھیک مانگنے والے؟ کیا ہم مکمل طور پر ادھر معاملہ رکھ سکتے ہیں, یا ہمیں اپنے کنڈکٹ کو بھی, جو لوگ وہاں ہیں ان کے کنڈکٹ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے؟ صاحب نے ایک اور نقطہ اٹھایا, اس پہ غور کرنا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا اس میں ہاتھ ہے, اور اس پہ سنجیدگی سے جو بھی ہمارے متعلقہ ادارے ہیں اپنے طور پہ بھی تحقیق کریں, اور یہ جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں ان کو اس نظر سے بھی دیکھیں. لگتی ہیں, ہم وہ شکایت کرتے ہیں, پھر ہم درخواست کرتے ہیں, وہ نرم کرتے ہیں, ہٹا لیتے ہیں, مستقل حل نہیں. خود ہمارے سیکریٹری وزارت اوورسیز پاکستانی کا جہاز بھر بھر کے بھکاری جاتے ہیں. مطلب وہ سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, پھر وہ نرمی کر دیتے ہیں. بات ایسے آ کے آئی گئی ہوتی ہے. میں یہ کہنا ہوں کہ اگر تو ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر جو بھی ان کے قوانین ہیں اس کا احترام تو ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن جب پوری قوم سفر کرتی ہے کسی بھی وجہ سے, کچھ لوگوں کی وجہ سے, تو نتائج تو سبھی کو بھگتنے پڑتے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ ہم نے کیا تو خود ہی ہے. اس میں تو ہم باہر کی کسی حکومت کو, باہر کے کسی شخص کو تو الزام نہیں دے سکتے. ہم نے باقاعدہ پلان کے تحت ایک یہاں پہ کیمپین چلائی, کئی سالوں تک لوگوں کو ٹرین کیا, ان کو بتایا, ان کو انٹرنشپس دیں, ان کی تنخواہیں لگائیں. ہم نے بھرتی کیے نوجوان, اور ان کو سکھایا کس کو کس وقت ٹرینڈ بنانے کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ ہوتی تھی. آج فلاں بندے کے خلاف ٹرینڈ بنے گا, اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا, اس کو یہ گالی دی جائے گی, اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا سارا. تو وہ ظاہر ہے اس کا نتیجہ اب ہم پوری قوم بھگت رہی ہے, اور سبھی بھگت رہے ہیں. افسوسناک صورتحال ہے. بلکہ میں تو اس پہ کافی اپنے پروگرام میں بھی بات کر چکا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں کوئی اور ملک ایسے کرتا ہو یا کسی نے کیا ہو. اور میں بلکہ جو دوہری شہریت کے پاکستانی ہیں, میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا تھا پہلے بھی, اور ان کو اور بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ اچھا کام کریں, کوئی وہ کام کریں جس سے ملک کا نام روشن ہو, جس سے اس ملک کی پالیسی پر اثر انداز ہو سکیں, بجائے اس کے کہ جانوروں کی طرح آپ گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے پھرے, لوگوں کو دھمکیاں دیں, ہراس کریں. نہ آپ کی اپنی عزت ہے, نہ رہنے آپ نے ہماری دی ہے. اصل میں یہ ممالک ہیں کس ٹائپ کے؟ یہ وہ ممالک ہیں جو کہ اپنے سٹیزنز کو بھی کسی قسم کا احتجاج نہیں کرنے دیتے. یہ وہ ممالک ہیں کہ جہاں حادثہ ہو جائے تو اس کی سوشل میڈیا ویڈیو بنا کر آپ پوسٹ نہیں کر سکتے ہیں, اس کو برا منایا جاتا ہے. ریگولیشنز بہت سخت ہیں. اور یہ ہمارے یا کسی باہر کے آئے ہوئے شخص کی بات نہیں ہو رہی ہے, ان کے اپنے سٹیزنز کی بات ہو رہی ہے. جب باہر سے آئے ہوئے لوگ اس طرح کے احتجاج کریں گے اور احتجاج کے اندر شمولیت اختیار کریں گے تو یقیناً اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خمیازہ صرف وہ انڈیویجولز نہیں بھگت رہے ہیں, ان کے خاندان بھگت رہے ہیں, پاکستان کی معیشت بھگت رہی ہے, پاکستان کا نام بھگت رہا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, یہاں جب بھی کوئی شخص باہر جاتا ہے معاش کے لیے, ذریعہ معاش ڈھونڈنے کے لیے, تو وہ پروٹیکٹریٹ سے ایک آدھے گھنٹے کی ٹریننگ لے کر جاتا ہے. ہمیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ جب ہم نے ملک کی سرحد سے قدم باہر رکھ لیا تو ہم اس ملک کے ایمبیسڈر بن گئے.